جب ہر راستہ بند ہو جائے، جب ہر دعا بے اثر لگنے لگے، جب دل تھک جائے، روح تھک جائے، تو تب یاد رکھنا اللہ سب سنتا ہے، شاید اس کی خاموشی ہی تمہارا امتحان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے درد، ایک ایسے جذبات اور ایک ایسے راز کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل کبھی ٹوٹا ہو، جس نے کبھی اکیلے میں اللہ کو پکارا ہو، جس نے کبھی صبر کا اصل معنی محسوس کیے ہوں۔ دنیا کے ہر کونے میں ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں۔ کسی کا سپنا ٹوٹا، کسی کا رشتہ، کسی کے جذبات، کسی کا بھروسہ۔ اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو دل میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے، یا اللہ تو کہاں ہے؟ لیکن اللہ جواب دیتا ہے، میں یہی ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کتنی بار ہم گرتے ہیں، کتنی بار سب کچھ چھوڑ دینے چاہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی کوئی ہوتا ہے جو ہمیں روکنے کے لیے کچھ محسوس کرواتا ہے، وہی ہے اللہ۔ اللہ ہمیشہ کہتا ہے، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر صبر کرو، کیونکہ صبر وہی کرتے ہیں جسے اللہ سے امید ہو، جو جانتے ہوں کہ چاہے رات کتنی لمبی ہو، صبح ضرور آئے گی۔ شاید تمہاری زندگی میں بھی ایسا وقت آیا ہو جب تمہیں ہر کسی سے مدد مانگی اور ہر جگہ سے نفرت ملی، لیکن تمہیں لگا کہ تم اکیلے ہو۔ تم اکیلے نہیں تھے، تمہارا رب تمہارے ساتھ تھا۔ ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے، ہر ٹوٹی دعا، ہر صدی ہوئی امید، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کا وقت آئے گا، اور جب وہ وقت آئے گا سب کچھ بدل جائے گا۔ ہر شخص کے دل میں کوئی طوفان چھپا ہوتا ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی غم، کوئی کہانی ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کے صبر کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب زندگی کے راستے اندھیروں سے بھر جاتے ہیں، مگر جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا اندھیرا بھی روشن ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا ہے، لیکن صبر برداشت سے زیادہ ہے۔ صبر وہ جذبات ہے جو ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ روحانی طاقت ہے جو تمہیں شکوہ کرنے سے روکتی ہے، وہ یقین ہے جو کہتا ہے، یا اللہ مجھے تیری ہر بات منظور ہے، اور صبر کر، اور تیرا صبر اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، آخر کب تک صبر کریں؟ سوال یہ نہیں کہ کب تک صبر کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے لیے صبر کر رہے ہو۔ اگر تم دنیا کے لیے صبر کر رہے ہو تو تھک جاؤ گے، لیکن اگر تم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہو تو اسی صبر میں برکت ملے گی، آج نہیں تو کل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا، سالوں تک صبر کیا، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر اتنا کہا، تو بس ایک صبر ہی میرا راستہ ہے۔ کسی نے سچ کہا، تم جس درد سے گزرتے ہو وہی تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہر آنسو، ہر غم، ہر انتظار اگر اللہ کے لیے ہو تو اس کا اجر عظیم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کو کوئی دکھ، غم، تکلیف، بیماری یا پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اگلی بار تمہیں غم ہو تو یاد رکھنا، اللہ گناہ مٹا رہا ہے۔ دنیا والے صرف درد دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ درد کا صلہ دیتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا،
تم نے میرے لیے صبر کیا؟ اور جب بندہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا، تو اللہ کہے گا تو آج میں تجھے اس صبر کا ایک ایسا انعام دوں گا کہ تو حیران رہ جائے گا۔ سورہ الزمر میں اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب دیا جائے گا۔ صبر صرف خاموشی نہیں ہوتی، صبر دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ راتوں کی تنہائی میں سجدوں میں گرا گرا کے رونا بھی صبر ہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ جواب ضرور دیتا ہے، شاید اس وقت نہیں لیکن بہترین وقت میں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر درد کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر آنسو کسی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، اور ہر صبر کی ایک نئی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو رکنا مت، تھکنا مت، کیونکہ تمہارا رب تمہارے صبر کا ہر پل گن رہا ہے، اور ایک دن تمہیں اسی صبر کا فخر کرو گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو پلیز اسے کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آج کل صبر کے امتحان سے گزر رہا ہے۔ کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیں، یا اللہ مجھے صبر اور تیری رضا عطا فرما۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی دل کو چھو لینے والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔